السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سورے میں انشاءاللہ آپ لوگ بہت اسپیشل نائٹ کے بارے میں سیکھیں گے کہ یہ نائٹ اتنی اسپیشل کیوں ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا اجر ہمارے لیے لکھا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سیکھیں گے فرشتے جو مومنوں کے دوست ہیں، تو یہ فرشتے انہیں کیا چیز پسند آتی ہے، کیا چیز انہیں نہیں پسند، اور یہ کن کے لیے نازل ہوتے ہیں، کن سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ اور انشاءاللہ ضرور کوشش کریں آپ سب کہ فرشتوں سے آپ کی بھی دوستیاں ہوں، ٹھیک ہے؟ تو چلیں ہم سورۃ القدر شروع کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، چھوٹا سا سورہ ہے لیکن بہت ہی میننگ فل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ آیت میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ شب قدر یعنی شب قدر کی رات۔ یہ کب آتی ہے یہ رات؟ ہم سب کو پتہ ہے نا، شب قدر رمضان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شب قدر میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے اسے اتارا ہے؟ لوح محفوظ سے۔ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے بیت العزا میں، جو آسمان دنیا پر ہے، ہم جو آسمان دیکھ رہے ہیں نا، تو جو آسمان دنیا پر ہے، تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا ایک ہی بار میں، اور پھر آسمان دنیا سے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اتارا گیا، اور اس میں پورے 23 ایئرس 23 سال لگے۔ اور لوح محفوظ ایسی جگہ ہے جہاں فرشتے حفاظت کر رہے ہیں، کوئی وہاں پر شیطان وہاں پر جا کر کوئی چیز اس میں نہ ایڈ کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس چیز وہاں سے اس میں سے کوئی چیز کو اریز کر سکتا ہے۔ تو پریزرو ٹیبلٹ میں ہے، حفاظت کے ساتھ۔ کہاں پر ہے؟ لوح محفوظ میں، وہاں سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ تو دیکھیں جس مہینے میں قرآن نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیسٹ مہینہ بنا دیا، اور اسی طرح جس رات میں قرآن نازل ہوئی وہ نائٹ کو اللہ تعالیٰ نے بیسٹ نائٹ بنا دیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ پیارے بچوں، جو لوگ یہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کو حفظ کرتے ہیں، اس کو سیکھتے ہیں، تو کیا وہ بھی اسپیشل بنیں گے یا نہیں؟ آف کورس وہ بھی اسپیشل بن جاتے ہیں۔ جو کوئی قرآن سے جڑ جاتا ہے، جو کوئی قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اس کو سیکھتا ہے نا، وہ بھی بہت اسپیشل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا تمہیں معلوم، تم کیا سمجھتے ہو کہ لیلۃ القدر، یہ نائٹ آف قدر، شب قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سوال اس لیے پوچھا تاکہ ہمیں اس نائٹ کے بارے میں، اس رات کے بارے میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ نائٹ ہے، کتنی اس کی عظمت ہے، کتنی اس کی اہمیت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 3 میں، یہ نائٹ کیسی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی رات، ایک رات بس 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی ایک رات کی عبادت، اس ایک رات میں آپ عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، صدقہ خیرات، جو بھی آپ اچھے کام کریں اس رات میں کرنا، عبادت کتنے مہینوں کے برابر ہے؟ 1000 منتھس کی عبادت سے بہتر ہے، اس سے اور بیٹر ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنے 1000 منتھس کتنے بن جاتے ہیں، اگر ہم اس کو کنورٹ کریں مہینوں میں تو یہ بن جاتے ہیں 83 ایئرز اینڈ 4 منتھس، اور اگر ہم اس کو ڈیز میں کنورٹ کریں تو آلموسٹ یہ ہو جاتے ہیں 30,417 ڈیز۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح ہمارے لیے آسانیاں کرتے ہیں، ایک رات کی عبادت کے لیے اتنا سارا ریوارڈ، اتنا زیادہ اجر، جیسے 83 ایئرز تک ہم نے بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور اس رات میں اور کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکہ، اس رات میں ملائکہ، فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں، والروح،
اور روح کون؟ جبرائیل علیہ السلام. تو فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اترتے ہیں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ. وہ بس اپنی خودی سے نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہ اترتے ہیں. اور کیوں اترتے ہیں؟ من کل امر، ہر کام کے لیے، ہر کام کے فیصلے کے لیے اترتے ہیں. کیونکہ اسی رات میں سارے کام کے فیصلے ہوتے ہیں. ہو ول لیو، ہو ول ڈائی، کہ کون یہ سال کس کی موت آئے گی، کسے زندگی عطا فرمائے گا، یہ سال کسے کتنا رزق ملے گا. ساری باتیں جو اس سال میں ہونے والی ہوتی ہیں اس کے فیصلے اسی رات میں کیے جاتے ہیں. اس رات میں فرشتے کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. جتنے ہم کنکریاں دیکھتے ہیں اس ساری دنیا میں اس سے زیادہ. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، پیسفل نائٹ ہوتی ہے. یعنی اس رات میں کوئی شر نہیں ہوتا، کوئی ایول چیز نہیں ہوتی ہے، اور مومن کو شیطان نہ کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا. اس دن ہر مومن شیطان سے محفوظ رہتا ہے، اور فرشتے سارے مومنوں پر سلام عرض کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی بلیسڈ نائٹ ہے. اتنے سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور یہی رات میں 1 سال کا پورا ڈیسیشن فیصلے کیے جاتے ہیں کہ کون مرے گا، کون جیے گا، کسے کتنا رزق ملے گا. اور ساتھ میں دیکھیں اس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات کب ہوتی ہے؟ رمضان کے آخری 10 دنوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں ہے. رمضان کے لاسٹ جب 10 ڈیز ہوتے ہیں نا، 10 نائٹس ہوتے ہیں، اس میں سے. تو جو شخص ان راتوں میں ثواب کی نیت سے کہ اسے اجر چاہیے اور ایمان کی حالت میں جب وہ اس رات میں عبادت کرتا ہے، تو دیکھیں اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ طاق راتوں میں، طاق یعنی آڈ نائٹس میں، جیسے 9ویں یا 7ویں یا 5ویں یا تیسری راتوں میں سے کوئی ایک رات یا آخری رات. تو اس میں ہمیں بتایا نہیں گیا کہ وہ کون سی رات ہے. کچھ حدیثوں میں بتایا گیا کہ وہ 21ویں رات تھی 21 کی، کسی حدیث میں آیا ہے کہ یہ 25ویں رات تھی، کسی میں 27. اور یہ جو ہے یہ رات نا ہر سال ایک ہی ٹائم پہ یعنی ایک ہی وقت پر نہیں آتی ہے، یہ ہر سال چینج ہوتی ہے. یعنی ایک سال ایک رات میں آئے گی تو دوسری سال ہو سکتا ہے وہ کوئی اور دوسری رات میں آئے. لیکن یہ لاسٹ 10 نائٹس میں ہوتی ہیں رمضان کی، آڈ نائٹس میں. تو انسان کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ وہ ان راتوں میں بہت ساری عبادت کرے. اب ہمیں نہیں پتہ وہ 10 نائٹس میں سے کون سی نائٹ ہے، لیکن کچھ سائنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کچھ نشانیاں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ وہ کون سی رات ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، بلیسڈ نائٹ ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانی، اس کی سائن یہ ہے کہ چاند اس رات بالکل صاف ہوگا. اوکے. اور دوسری نشانی، اس رات میں بہت ہی سکون ہوگا، اور نہ ہی زیادہ سردی ہوگی اور نہ ہی زیادہ گرمی ہوگی اس رات میں. اور اس میں رات بھر کوئی ستارہ نہیں ٹوٹ کر گرے گا. اور بے شک اس کی نشانی اور یہ بھی ہے کہ اس کی صبح نیکسٹ مارننگ میں جب سورج نکلے گا تو بالکل کلیئر صاف ہوگا، اس کی کوئی ریس نہیں ہوگی. آپ کو پتہ ہے سن ریس ہوتی ہیں، تو اس دن سورج تو نکلے گا لیکن اس کی سن ریس نہیں ہوگی، ریس اس کی شعاعیں نہیں ہوگی، جیسے 14ویں رات کی چاند کی طرح. جیسے ہم مون دیکھتے ہیں نا 14 اگر تاریخ ہو تو ہم اس رات میں مون دیکھیں تو کتنا فل مون ہوتا ہے، ہم ایزیلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح نیکسٹ ڈے لیلۃ القدر کی نیکسٹ مارننگ میں سن بھی اس طرح نکلے گا کہ اس کی کوئی ریس نہیں ہوں گے، اور شیطان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس دن اس کے ساتھ نکلے. تو یہ کچھ سائنس حدیث میں بتائی گئی تھی کہ یہ اس طرح ہوگی. اور آپ دیکھیں فرشتے اتنے سارے اترتے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں جیسے میں نے بتایا، فرشتوں کو آپ کو پتہ ہے لہسن اور پیاز جو کچی ہو پکی نہ ہو، اس کی نا بونی اچھی لگتی انہیں اسمیل. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کچا لہسن اور پیاز کھایا ہے تو وہ مسجد نہ آئے. پھر
تو پکا ہوا ہو تو کوئی نہیں، تو اگر کچا پیاز یا لہسن کوئی کھاتے ہیں تو اچھی طرح سے اپنے منہ کو صاف کریں تاکہ وہ اسمیل چلی جائے۔ اور دوسری چیز، یہ اتنے پیارے فرشتے، پتہ ہے کوئی گھروں میں وہ آتے ہی نہیں ہیں، وہ انٹر ہی نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں یا تو پکچرز لگی ہوتی ہیں، فوٹوز ہوتے ہیں، یعنی تو کتا ہے۔ تو جس گھر میں فوٹوز ہے اور کتا ہوتا ہے تو اس گھر میں فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ اب آپ دیکھیں کتنے لوگ بڑے شوق سے گھر میں ماما پاپا کی شادی کی پکچرز ہوتی ہیں وال پہ لگاتے ہیں، یا پھر شو کیس میں بھائی بہنوں کی پکچرز کے فریمز بنا کر رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، کوئی پکچرز نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ فرشتے نہیں داخل ہوتے، رحمت کے فرشتے۔ اور اسی طرح گھر میں ڈیکوریشن کے لیے لوگ اسٹیچوز لا کے رکھتے ہیں، اینیملز کے یا برڈز کے یا کسی اور چیز کے، تو اس طرح اگر رکھیں گے تو پھر فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور دوسری چیز آپ دیکھیں، فرشتے پتہ ہے کب نازل ہوتے ہیں؟ ایک تو ہم نے دیکھا لیلۃ القدر میں، رمضان میں، اور اسی طرح جب کوئی لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تب بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور جب ذکر الہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، ایسی کوئی گیدرنگ ہو، آپ سب مل کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، وہاں پر تو چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، جو لوگ علم سیکھتے ہیں قرآن کا اور حدیث کا، یہ اچھی اچھی باتیں جو قرآن میں ہیں اور حدیث میں وہ سیکھتے ہیں، تو فرشتے اتنے زیادہ ان سے خوش ہو جاتے ہیں، خوش ہو کر ان کے آنر میں، ان کے ریسپیکٹ میں فرشتے اپنے ونگز بچھا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ سب لوگ بھی قرآن سیکھ رہے ہیں، تو آپ سب لوگ دیکھیں فرشتے آپ لوگوں سے دوستیاں بھی کر رہے ہیں، آپ کے لیے اپنے ونگز بچھا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز جو فرشتوں کو بالکل پسند نہیں ہے وہ ہے جھوٹ۔ جو بھی جھوٹ بولتے ہیں نا، ان کے منہ سے اتنی گندی اسمیل آتی ہے فرشتوں کو، اور وہ اسمیل کی وجہ سے فرشتے 1 مائل دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو فرشتوں کو جھوٹ بالکل نہیں پسند، وہ شاید اسمیل ہمیں نہ آئے لیکن فرشتوں کو اسمیل آ جاتی ہے کہ یہ لڑکا یا یہ لڑکی نے جھوٹ کہا ہے، اور اس کی وجہ سے اتنے پیارے پیارے فرشتے جو ہمارے فرینڈز ہیں وہ دور چلے جاتے ہیں۔ اور ہاں، آپ کو میں بتاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 ٹائمز دیکھا تھا، بالکل کلیئر دیکھا تھا، جن میں سے ایک ٹائم جب دیکھے تھے نا فرسٹ ٹائم، تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام کے 600 ونگز تھے، 600 پر، اور آپ کے پر اتنے خوبصورت تھے، ان پروں سے آپ کو پتہ ہے جویلز، موتی، پرلز اور روبیز جھڑ رہے تھے، اتنے پریشیس جویلز آپ کے پروں سے جھڑ رہے تھے، اور وہ اتنے زیادہ بڑے تھے کہ جب آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آسمان میں، آسمان کے کناروں کو بھر دیا تھا، پورا آسمان جبریل علیہ السلام سے کور ہو گیا، کچھ اور نہیں نظر آ رہا تھا، صرف وہی نظر آ رہے تھے، اتنے بڑے۔ تو یہ فرشتے بہت ہی اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہے، اور یاد رکھیں انشاءاللہ اب رمضان آنے والا ہے، تو ہم سب نے انشاءاللہ لاسٹ 10 نائٹس میں بہت ساری عبادت کرنا ہے، آڈ نائٹس میں لیلۃ القدر کو دیکھنا ہے، پتہ نہیں کون سی نائٹ ہو، تاکہ ہم بہت ساری عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے ہم امید کریں کہ ہمیں بہت زیادہ اجر بھی ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔